ایران کے اوپر جناب ایک دفعہ پھر بمباری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور ایران کی جانب سے جو ہے بڑا سخت رد عمل جو ہے اس کے اوپر آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے کل رات کو بھی انہیں بری طرح نشانہ بنایا، انتہائی شدید حملہ کیا اور امریکہ ممکنہ طور پر انہیں آج رات پھر نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ میری جان خطرے میں ہے، ایران کی ہٹ لسٹ میں میرا نام سر فہرست ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر انہوں نے کہا کہ جنگ کی نوعیت بدل چکی ہے، پاکستان کی مسلح افواج بھی اپنی حکمت عملی اور صلاحیتوں کو اسی طرح مطابق ڈھال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست پوری قوت سے کچل دے گی، قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کے ٹھکانے اور ان کے سہولت کار مکمل طور پر ختم کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایک دفعہ چینل کی سبسکرپشن ضرور چیک کیا کریں، کیونکہ عام طور پہ آپ ہماری ویڈیوز تو ریگولرلی دیکھتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آئی کانٹ تھینک یو انف کہ آپ ہمیں فالو کرتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لیکن سبسکرپشن ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کے بعد بیل آئیکن پریس کیجیے۔ بہت سے لوگوں نے بیل آئیکن نہیں پریس کیا ہوتا، بیل آئیکن پریس کیا کرے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آیا کرے، جیسے ہم ویڈیو ریلیز کرتے ہیں آپ کو نوٹیفیکیشن آئے اور اس کے بعد آپ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ اچھا جی، جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں، بلکہ کل رات کو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ایران کے اوپر جناب ایک دفعہ پھر بمباری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور ایران کی جانب سے جو ہے بڑا سخت رد عمل جو ہے اس کے اوپر آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے یہ دھمکی دی تھی کہ ایران پر آج رات جو ہے وہ دوبارہ حملے ہم شروع کریں گے۔ انقرہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے کل رات کو بھی انہیں بری طرح نشانہ بنایا، انتہائی شدید حملہ کیا اور امریکہ ممکنہ طور پر انہیں آج رات پھر نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو معمولی دھمکی دی ہے کہ آج رات انہیں دوبارہ نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا اور 47 سال سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایران سے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہماری اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، وہ انتہائی جھوٹے ہیں۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ میری جان خطرے میں ہے، ایران کی ہٹ لسٹ میں میرا نام سر فہرست ہے۔ امریکہ میں صدارت کا پیشہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، میں نے وہ کام کیے جو کوئی صدر نہیں کر سکتا، اس لیے میں ہٹ لسٹ پر ہوں، ایسے خطرات مجھے اپنے اقدامات سے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا ہم ایران کے ساتھ طویل جنگ نہیں چاہتے، ایران نے بحری جہازوں پر حملہ کیا اور ہم نے جواب دیا، ہم ایران کو انہی کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ ایران حملے کرتا ہے تو ہم 10 گنا طاقتور جواب دیتے ہیں، ایران سے متعلق جو بھی ہوگا جلدی ہوگا، طویل جنگ نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہوا ہے کہ جناب کل رات کو ایران کے اوپر جو ہے وہ بمباری شروع کر دی گئی ہے اور آخری اطلاعات کے مطابق ایران کے جنوب ساحلی علاقوں بندر عباس اور جزیرہ سرک میں دھماکے سنے گئے ہیں اور کوناک اور چابہار کے قریب بھی جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 10 دھماکے جو ہیں وہ کم از کم مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کی جانب سے بیان دیا گیا، اس میں انہوں نے کہا جی ایٹ دا ڈائریکشن آف کمانڈر ان چیف US سینٹرل کمانڈ فورسز ہیو اسٹارٹڈ کنڈکٹنگ ایڈیشنل اسٹرائکس اگینسٹ ایران ٹو فردر ڈیگریڈ their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent unjustified aggression against commercial shipping and civilian crews freely navigating a vital international waterway. تو انہوں نے کہا کہ جناب جو ایران کی جانب سے بمباری کی گئی تھی ویسلز کے اوپر، مختلف جہازوں کے اوپر، اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میرے خیال میں یہاں پہ ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایران کے اندر آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات ابھی جاری ہیں۔ مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ یہ رسومات ہونی تھیں، تو آخری رسومات جو ہیں وہ جاری ہیں اور ان کا جسد خاکی جو ہے وہ عراق کے شہروں نجف کے بعد اب کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر پہنچا دیا گیا ہے، جہاں لاکھوں سوگوار جو ہے وہ اس وقت غم منا رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس سے پہلے شہید خامنہئی کے جسد خاکی کو نجف شہر لایا گیا اور جلوس کی شکل میں حضرت علی کے روضے پر لایا گیا، جہاں لاکھوں سوگواروں نے نماز جنازہ ادا کی۔ کربلا میں روضہ امام حسین کہ مزار پر بھی نماز جنازہ ادا ہوئی، فاتحہ پڑھی گئی، نوحہ اور مرثیہ خوانی بھی ہوئی اور رات بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لاکھوں عراقی شہید رہبر معظم کی میت کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ عراقی شہروں نجف اور کربلا میں ہونے والی شہید خامنہئی کی نماز جنازہ اور جلوس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عراقی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے، جبکہ عزاداروں نے ایران اور عراق کے پرچم جو ہے وہ اٹھا رکھے تھے۔ اب ایسے موقع کے اوپر جب ان کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ جنگ وہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو ہے
وہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ تنازع کا دوبارہ بھڑک اٹھنا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ خطے میں پائیدار امن کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے مسلسل رابطے، بامانی مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہیں اور ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق جنوبی ایران میں امریکی حملے میں ایرانی مسلح افواج کے 8 ارکان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایران کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی صبح جنوبی ایران میں امریکی حملوں کے دوران فوج کے 8 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ فضائیہ اور بحریہ سے تعلق رکھنے والے اہلکار بندرباس اور بوشہر میں فوجی تنصیبات پر امریکی حملوں کے دوران ملک کا دفاع کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ترجمان ہیں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ابراہیم رضائی ایران سے، انہوں نے کہا ہے کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیاباف نے کہا ہے کہ دھونس، دباؤ اور غنڈہ گردی کا دور ختم ہو چکا، ایران جھکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سخت قسم کے بیانات جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بیرسٹر گوہر نے مشہد میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین میں ہمارے قائد عمران خان اور پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے درج ذیل وفد کو نامزد کیا ہے، جس میں نمبر 1 سلمان اکرم راجہ، انتظار حسین پنچوتا، ہارون نواز پنچوتا اور علی بٹر جو ہے وہ ان کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک حلقہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ چاروں ہی وکیل ہیں اور وکیلوں کو جو ہے وہ بھیجا، ایون دو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے الیکشن لڑے بھی تھے لاہور سے، لیکن الٹیمیٹلی ہے تو ان کا جو اصل جو وجہ شہرت ہے وہ تو وکالت ہی تھی۔ تو 4 وکیلوں کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف اب اس اہم موقع کے اوپر وہاں پہ ریپرزینٹ کرنے جا رہی ہے۔ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور جناب نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی ہے اور فی یونٹ 34 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے، اور ملک بھر کے لیے بجلی 34 پیسے فی یونٹ بھی مہنگی کی گئی ہے، جو مئی 2026 کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اضافے کا اطلاق رواں ماہ جولائی کے بلوں کے اندر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ کل رات کو ایک جو کارگو پلین تھا، جس کا پاکستانی کارگو پلین تھا، وہ کریش کر گیا تھا بحیرہ عرب میں کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پہ۔ اس کا ملبہ جو ہے وہ اب مل گیا ہے، لیکن عملے کی تلاش جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے نے سمندر میں 12 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے آپریشن کے دوران لاپتہ طیارے کے 2 ایئر ویز کارگو B737 کا ملبہ تلاش کر لیا ہے۔ طیارے کا ملبہ اوماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل جنوب میں ملا ہے۔ مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاش کے لیے سمندر میں ریسکیو کارروائیاں جو ہے وہ تاحال جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایئر لائن تھی، بیسکلی ان کے پاس ایک ہی جہاز تھا K2 ایئر ویز، اس کے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر واقع 4 دفاتر جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی ٹیم نے تمام ریکارڈ بھی جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی ٹیم کی قیادت ایئر کوموڈور ایسن لیڈ کر رہے ہیں۔ بدھ کو ٹیم نے تمام ریکارڈ اپنی تحویل میں لیا، جبکہ حاصل شدہ ریکارڈ کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وزارت دفاع کو بھیج دی گئی ہے۔ ڈی جی سول ایویشن نادر شفیع ڈار کی ہدایت پر K2 ایئر ویز کے 4 دفاتر کو سیل کر دیا گیا تھا۔ سیل شدہ دفاتر پروازوں کے آمد و رفت کے ریکارڈ سے متعلق تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم طیارے کے آپریشنل ریکارڈ اور مینٹیننس لاگز کی دستاویزات کا جائزہ لے گی۔ کراچی ایئرپورٹ کے 3rd فلور پر کارگو طیارہ کمپنی کے 5 دفاتر قائم ہیں۔ HR سمیت دیگر دفتری امور کے حامل اور عملے سے پوچھ گچھ کے لیے K2 ایئر ویز کے ایک دفتر کو محکمانہ کارروائی کے دوران جو ہے وہ البتہ چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی خواتین کیس، یہ جو ڈار گینگ کا جو ایک معاملہ تھا احمد رضا ڈار، اس میں 2 ملزمان جو جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، ساجد علی اور سکندر خان، ان کے وکیل سلمان شاہد نے جو ہے کل میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کو پیش کیا گیا تھا وہاں پہ بیسکلی کورٹ میں ان کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لینا تھا، تو وہاں پہ ان کے وکیل نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا یہ غریب لوگ ہیں، ان کے خاندانوں کو بھی ملاقات کے لیے رسائی نہیں دی جا رہی، جو کہ ان بچوں کا حق ہے۔ ہم نے پہلے دن ہی اپنے بچے ذرا دیکھ لیں آپ، ہم نے پہلے دن اپنے موبائل فون دے دیے تھے، ہمارے اکاؤنٹوں میں 1 روپے کی کرپٹو کرنسی نہیں ہے۔ 15-20 ہزار کمانے والا کرپٹو کرنسی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ یہ تو ایلیٹ کلاس کے معاملات ہیں۔ ہم یہی چاہیں گے کہ جو رویہ بڑے لوگوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے ویسے ہی ان دونوں ملزمان کے ساتھ بھی رکھا جائے۔ ان سے سوال ہوا کہ صرف کرپٹو کرنسی کا جرم ہے یا جو اغوا اور زیادتی ہوئی وہ بھی شامل ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کرپٹو کرنسی اگر جرم ہے تو آپ سب کے سامنے اس میں FIA اور NCCI کے افسران شامل ہونے تھے،
ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہمارا وکٹم سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ کرپٹو کرنسی میں کوئی انویسٹمنٹ کی، نہ ہمارا وہ گھر ہے، تو ہمیں کیوں شامل کیا گیا؟ ہمیں بتایا گیا کہ کرپٹو کا معاملہ ہے، جب میڈیا نے اس کو ایکسپوز کیا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس میں یہ لوگ ملوث ہیں، تو اس کو ایک اور رنگ دینے کے لیے انہوں نے ڈی این اے رپورٹ تیار کر لی۔ اگر 164 کے بیان کو یہ پبلک کر سکتے ہیں تو ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ کیوں پبلک نہیں کی جاتی؟ اس کے علاوہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو مرات دینے کا جو ایک معاملہ تھا اور جس کے اوپر کل سہیل آفریدی صاحب نے یہ بیان دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی ہم کریں گے، وہیں پہ اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا ایک پارٹی واٹس ایپ گروپ میں آڈیو پیغام جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے۔ مرات اور تنخواہوں میں اضافہ مانگنے والے ممبران کے نام پبلک کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا، جی سب کے نام جو ہیں وہ بتائے جائیں۔ جس نے اس قانون میں حامی بھری، حکومت نے ان کے نام لیے، فائنانس کمیٹی کی سب کمیٹی بنا کر ایم پی ایس کی تنخواہوں بھی بڑھا دی گئیں۔ عمران خان نے ایم پی ایس کی تنخواہ بڑھانے سے انکار کر دیا تھا، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، اپنے پارٹی اور لیڈر کے نظریے کی بلی نہیں چڑھا سکتا، ممبران اسمبلی اور وزراء خراب کوالٹی کی وجہ سے کام رکھوا رہے ہیں، بھرتی ہوتی ہے، تبادلہ ہوتا ہے، اسی محکمے کے لوگ ثبوت کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، بیڈ گورننس کی لعن طعن ہم پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر وہ علینا شگری صاحبہ کے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں منظور ہونے والے نئے قانون میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئین کے خلاف ہیں۔ نیلے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کا معاملہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے اور اس پہ صرف پارلیمنٹ اور سینٹ ہی قانون سازی کر سکتی ہے، صوبائی اسمبلیاں قانون نہیں بنا سکتی۔ ٹول ٹیکس اور ہائی ویز وفاقی حکومت کا معاملہ ہے اور ٹیکس لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے۔ جسٹس ایٹ پیس بھی مجھے عجیب لگا، ایسے اختیارات پارلیمنٹیرینز کو نہیں دیے جا سکتے، میرا خیال میں آئین کی خلاف ورزی اور ایسی چیزوں کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب علی ظفر صاحب خود آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، وہ خود ہی یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کی اسمبلی جو کچھ کر رہی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کو ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن سے ٹیکس استثنا ختم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن سے ٹیکس استثنا کا خاتمہ عوامی تشویش کا باعث ہے، مسئلہ ٹیکس نہیں بلکہ انضمام کے وقت وفاق کی جانب سے کیے گئے وعدوں سے انحراف ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے مختلف علاقوں کی سڑکوں کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی، جس میں ترقیاتی کام سے پہلے اور بعد کی تصاویر جو ہیں وہ شامل تھی اور اس پہ لکھا تھا کہ لاہور کی نئی سڑکیں۔ اچھا، سڑکیں بنانا آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ شریف خاندان کو ویسے ہی ان کی ہابی ہے، ان کو بڑا پسند ہے۔ کچھ لوگ ظاہری بات ہے اس بات کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ بالکل اچھی بات ہے، کیونکہ ایک کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ جناب جہاں سڑک ہوگی وہاں پہ پھر اس کے بعد ہاسپٹل بھی بنے گا، وہاں پہ اسکول بھی بنے گا، وہاں پہ کاروبار بھی ہوگا، تو اور وہاں پہ آبادی بھی بڑھے گی، تو اس لیے جو ہے وہ سڑک بنانا اتنا امپورٹنٹ۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر اتنا زور جو لگایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ زور جو ہے وہ صحت کے اوپر اور تعلیم کے اوپر لگایا جائے۔ سڑکوں کو جو ہے وہ یہاں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ اچھی والی سڑک جو ہے اس کو توڑ کے اس کے بعد نئی سڑک جو ہے وہ بنائی گئی۔ یہ میں صرف مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد کھانچے بہت لگتے ہیں اس قسم کی چیز کے اندر۔ تو جب یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پنجاب کی وزیر اعلیٰ ان کاموں کا کریڈٹ لے رہی ہیں جن کا کریڈٹ کونسلر لیتا ہے، آپ کا ویژن ہے میڈیوکر سچ پیپل ہیو بین امپوزڈ آن دس گریٹ پروونس آف پنجاب تھرو فارم 47۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کریڈٹ لے رہے ہیں، سڑکیں بنانے کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کریڈٹ لے رہی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے فواد چودھری صاحب کو جوابی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آپ کی حکومت اور وزیر اعلیٰ 3.5 سال چلے، جیسے ہی مقامی حکومتیں آئیں آپ لوگوں نے انہیں وقت سے پہلے ہی برطرف کر دیا، یہ آپ کا ویژن تھا، آپ نے عوام کو دیوانہ بنانے کے علاوہ کیا کیا، آپ کا وزیر اعلیٰ آخری سانس تک ٹرین ہی رہا۔ فواد چودھری صاحب نے جوابی ٹویٹ کیا کہ بلدیاتی انتخابات نہ کروانا بہت غلط تھا اور آپ کی تنقید درست ہے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ عثمان بزدار کو آئیڈیل سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے کچھ مختلف کریں، آپ لوگ صرف بزدار کا فیمیل ورژن بن گئے ہیں۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کو میں اس بات کا کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ایون جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی تھی تو اس وقت بھی وہ عثمان بزدار کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے اور پبلکلی کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں، جو آج کل بڑے اینٹی بی ٹی آئے ہوئے ہیں، آج کل ان کو عمران خان صاحب کے اندر تمام مسئلے مسائل جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اس زمانے میں وہ بڑا ہی آؤٹ آف دا وے جا کے ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب فواد چودھری صاحب عثمان بزدار پہ جو ہے وہ تنقید کرتے تھے تو فیاض الحسن چوہان صاحب کو بڑا غصہ چڑھتا تھا اور وہ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ آگے سے سنا دیتے تھے۔ لیکن اس ساری چیز میں عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہے وہ یہ جو پارلیمنٹیرینز کے یہ جو کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو مراد دینے کا جو وہ معاملہ تھا،
تو اس کے بارے میں ایک نیا انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے پاسپورٹ جو ہے وہ یہ بلو پاسپورٹ دے رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اپنے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد اختیار ولی صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی. اب یہ پتہ لگا ہے کہ اس معاملے کے اوپر اس بل کے اوپر جو ہے وہ پوری ایک سرمنی ہوئی تھی اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا اور اس میں نون لیگ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے اندر, اور صوبیہ صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں وہ سگنیٹری ہیں اس کے اوپر, نون لیگ کے ایم پی ایز نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ایم پی اے جو ہے وہ کل رات کو میرے ساتھ پروگرام کے اندر شامل تھے, تو انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہماری مرضی سے ہوا ہے. اور جلال خان صاحب جو ایم پی اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مرضی سے ہوا ہے, بھائی ہماری پوری اس میں منشا شامل ہے. تو کل رات کو وہ میرے پروگرام میں بھی تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اختیار ولی صاحب جو ہے وہ تو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے, یہ تصویر آپ دیکھ لیجیے گا, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے. انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بات میں پریس کانفرنس ہونے لگی ہے, تو آپ دیکھ لیں میرے کل رات کو پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بات میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اور مجھے تو ادھر جا کے پتہ لگا, تو میں تو بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے اختیار ولی صاحب نے بتایا ہی نہیں کہ کسی چیز پہ پریس کانفرنس کرنے لگے. تو مسلم لیگ نون کے لیے اتنی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ ایک دھڑا جو ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے وہ اس کے اوپر جو ہے پوری پالیٹکس کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, لیکن اپنے ایم پی ایز نہیں سنبھالے جاتے. پارٹی کا مطلب برا حال ہے, بیڑا غرق ہوا ہے, آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, کوئی کوآپریشن نہیں ہے. وہاں پہ امیر مقام صاحب جو ہیں وہ معاملات کو دیکھتے ہیں, لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ مسلم لیگ نون کے وہ ایم پی ایز جنہوں نے ایکچولی یہ ووٹنگ میں بھی حصہ لیا اور سائن بھی کیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے تو نون لیگ کی قیادت بات ہی نہیں کرتی, ہم سے کسی قسم کا کانٹیکٹ ہی نہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ کو چاہیے پہلے مریم نواز صاحبہ کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن تنظیم سازی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے ان کی سن تو لیں کہ نون لیگ کے ایم پی ایز ایکچولی وہاں پہ کیا چیخیں کیا مار رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں جناب ایک بڑا انوکھا قسم کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جہاں پہ چوری کی گیس پلاسٹک تھیلوں میں بھر کے بجلی بنانے والا منظم گروہ جو ہے وہ پکڑا گیا. اندازہ کریں آپ, گیس کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں جو ہے وہ چوری کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ گیس جو ہے وہ مطلب یہ اگر آپ گورے کو سنائیں گے نا بھائی, گورا سر پکڑ لے گا کہ یار پلاسٹک کے بیگوں میں گیس چوری کی جا رہی ہے. تو سوئی صدر حکام نے کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں چھاپا مار کر 3 افراد کو گرفتار کیا جو گیس چوری کر کے پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھرتے اور پھر اس سے بجلی بناتے تھے. ترجمان سوئی صدر نے کہا کہ ملزمان چوری شدہ گیس سے چلنے والے 2 گیس جنریٹر استعمال کر رہے تھے. موقع سے 2 33 KVA اور ایک 41.3 KVA گیس جنریٹر برآمد ہوئے, جن کے ذریعے اپارٹمنٹ کمپلیکس کے تقریباً 300 فلیٹ اور 100 دکانوں کو غیر قانونی طور پر بجلی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی تھی. کیسا مطلب چوری ہے, سسٹم چیک کرو ذرا. سوئی صدر حکام کے مطابق ملزمان نے اس غیر قانونی بجلی کی فراہمی کے عوض صارفین سے تقریباً 20,000 روپے ایڈوانس جبکہ 2,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ وصول کر رہے تھے. وہ مطلب تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. گیس کا جنریٹر لگا کے اور تھیلیوں کے اندر گیس بھر کے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب اس کو سپلائی کرتے تھے, اور اس سپلائی کے ذریعے جو ہے اس کے بعد اس جنریٹر سے بجلی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے فلیٹوں کو اور کتنے گھروں 300 فلیٹ اور 100 دکانوں کو جو ہے وہ دی جا رہی تھی. اور انہوں نے اپنی دیڑیاں بنائی ہوئی تھیں کہ جناب ان سے پیسے جو ہے وہ چپ کر کے اکٹھے کرو. اب وہ مہنگی ترین بجلی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب ملک بھر میں ویسی چند پیسے بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی, انہوں نے کہا یہ بیسٹ طریقہ ہے, یہ جنریٹر سے بجلی بناؤ اور وہ بھی مفت کی گیس کے ساتھ. تو لوگوں نے اس طرح بھی جو ہے وہ دیہڑی بنانا شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس, یہ ایئر فورس کے جو گروپ کیپٹن تھے جنہیں قتل کیا گیا تھا اسلام آباد میں, اس حوالے سے جس خاتون کو بچانے کے لیے وہ ایکچولی آئے تھے اور اس کے بعد وہ جو شخص اس خاتون کو لے کے جا رہا تھا اس نے فائرنگ کی تھی ان کے اوپر, تو اس خاتون نے اپنا پولیس بیان جو ہے ریکارڈ کرا دیا ہے, اور اس خاتون اور جو قاتل تھا ان کی چیٹ بھی جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے. اور یہ دونوں جو ہے وہ ایک جگہ ملازمت کرتے تھے اور قتل سے 5 دن پہلے دونوں کی واٹس ایپ پر گفتگو شروع ہوئی. لڑکے نے اسے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی آفر دی. خاتون کے مطابق قتل کے روز ڈیوٹی کے لیے نکلی تو لڑکا دفتر کے بجائے زبردستی F9 پارک لے جانا چاہتا تھا. موقع ملتے ہی موٹر سائیکل سے اس نے کہا میں اتر گئی تو ملزم نے پستول سے زد و کوب کرنا شروع کر دیا. اسی دوران گروپ کیپٹن پہنچ گئے اور لڑکے سے وجہ جاننے کی انہوں نے کوشش کی. لڑکے نے گروپ کیپٹن عاصم طارق سے کہا کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے, جس کے بعد وہ روانہ ہو گئے. تھوڑے فاصلے پر شیشے میں دیکھا کہ ملزم کے پاس پستول ہے, جس پر انہوں نے پھر گاڑی گھمائی اور لڑکے سے بات کی. گروپ کیپٹن سے بات چیت کے دوران ملزم نے فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے. تو یہ مزید ڈیٹیلز جو ہیں اس معاملے میں سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے گریجویٹس افسران سے انہوں نے خطاب کیا
انہوں نے کہا کہ جنگ کی نوعیت بدل چکی ہے، پاکستان کی مسلح افواج بھی اپنی حکمت عملی اور صلاحیتوں کو اسی طرح مطابق ڈھال رہی ہے۔ اسٹریٹجک وضاحت اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ صلاحیتی پیچیدہ چیلنجز سے نمٹنے کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی یو جیسے ادارے مستقبل کی عسکری اور سول قیادت کو ہائبرڈ، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے مکمل آگاہ ہے۔ دشمن ایجنسیوں کے زیر سرپرستی کام کرنے والے پراکسی نیٹ ورکس پاکستان کے امن اور معاشی ترقی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست پوری قوت سے کچل دے گی۔ قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کے ٹھکانے اور ان کے سہولت کار مکمل طور پر ختم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جنگیں میڈیا کے شور یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستان کی آزمودہ کار مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری پر مکمل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے اندر جناب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ آج ایک روزہ دورے کے اوپر کوئٹہ پہنچیں گے۔ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کی وہ وہاں پہ صدارت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ فیفا نے ورلڈ کپ 2026 کے 2 کوارٹر فائنلز کے میچ آفیشلز کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، جس میں پہلے کوارٹر فائنل کے آفیشلز کے انتخاب نے جو ہے وہ ایکچولی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ فیفا کی جانب سے ایکس اکاؤنٹ پر جو ہے وہ جو لسٹ سامنے آئی ہے، یہ بیسکلی موراکو اور فرانس کے درمیان جو ہے یہ میچ ہونا ہے امریکہ کے شہر بوسٹن میں، اور جن 5 آفیشلز کا اعلان کیا گیا ہے ان سب کا تعلق ارجنٹینا سے ہے۔ ڈیفینڈنگ چیمپئن ارجنٹینا سے ان کا تعلق ہے، اور میچ ریفری سمیت دونوں اسسٹنٹ ریفریز، ریزرو اسسٹنٹ ریفری اور 4تھ آفیشل کا تعلق جو ہے وہ ارجنٹینا سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر صارفین نے فیفا کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ 50 ملک ہیں جن کے آفیشلز آپ کے پاس اویلیبل تھے، لیکن آپ نے فرانس اور موراکو کے میچ کے لیے انتخاب کس کا کیا ہے؟ ارجنٹینا کا۔ اب ارجنٹینا اور فرانس جو ہے وہ اس وقت فیورٹس کے طور پہ اس وقت آگے چل رہے ہیں۔ تو وہ مطلب ایک ایسا ملک جس کے آلریڈی پچھلے میچ کے اوپر جو ہے بھی تنقید ہوئی جو کھیلا گیا تھا ایجپٹ کے خلاف، تو اس کے بعد دوبارہ جو سلیکشن کی گئی ہے ارجنٹینا کے آفیشلز کی جو ہے وہ کی گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے فیفا از ناٹ گوئنگ ٹو چینج۔ ایک دفعہ جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں تو جب ایک لسٹ اناؤنس کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔